الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس کی توفیق سے آج ہم اور آپ اس مبارک جگہ پر جمع ہیں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، اس کے تعلق سے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم کچھ سمجھ سکیں، جان سکیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری جگہ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب عظیم میں ایک دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ مومنین ماہ رمضان پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا دل رمضان مبارک کو پا کر مسرت سے بھر جاتا ہے۔ وہ انتہائی مسرت کی کیفیت محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشخبری سناتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، گریٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو بشارت دیتے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے، گریٹ کرتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے، انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے دنیا میں یہ مہینہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
اللہ کی بہت بڑی نوازش ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ شخص واقعتاً خوش قسمت ہے، وہ صاحب ایمان واقعتاً خوش قسمت ہے جسے ماہ رمضان میسر ہو۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں، کچھ لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، آج نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان میسر فرمائے، اور اس رمضان کے بعد بھی بار بار اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ میسر فرماتا رہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا کیا اعتبار ہے؟ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ صبح میسر ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا جائے، اور شام میسر ہو تو پتہ نہیں صبح آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ ہے زندگی۔ لہذا اس ماہ کو، بلکہ اس کے پل پل کو غنیمت جانے۔ رمضان کا ہر پل مقدس ہے، رمضان کا ہر پل مبارک ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور کچھ باتیں ابھی آئیں گی۔ جو میں نے باتیں آپ سے کہی ہیں، ان باتوں کے تعلق سے کچھ دلائل آپ کے سامنے آئیں گے، قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ نمبر 1 خوش قسمت ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رمضان کو میسر فرما دے، زندگی کو طول دے دے، زندگی میں برکت عطا فرما دے، یہ رمضان میسر فرما دے۔ دیکھیے، قسمت ٹل جاتی ہے دعا سے، قسمت بدلی جا سکتی ہے دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے۔ تو دعا کیجیے اللہ سے۔ اہمیت کا تعلق، اہمیت کا اندازہ، رمضان کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کا تعلق، رمضان کا تعلق مقصد زندگی سے ہے۔ رمضان کا تعلق مقصد زندگی سے ہے۔ رمضان کا تعلق مقصد زندگی سے اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یا یوں کہیں کہ اس کے بغیر مقصد زندگی کا حصول ممکن نہیں۔ اس کے بغیر مقصد زندگی کا حصول، مقصد زندگی کو پانا ممکن نہیں۔ کس طرح؟ تمام بہنوں کے اٹینشن میں ادھر چاہوں گا، تمام بہنوں کا اٹینشن خصوصاً ادھر چاہوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بغیر، یعنی رمضان روزے کے بغیر مقصد زندگی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ کس طرح؟ مقصد زندگی کیا ہے؟
رمضان کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے یہ بھی جان لیں کہ مقصد زندگی کیا ہے، کہ جس کا بہت گہرا تعلق رمضان کے ماہ رمضان سے ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر کے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ تقاضا توحید، تقاضا ایمان اللہ کی بندگی ہے، اور یہی اللہ کی بندگی مقصد زندگی ہے، جس کا بہت گہرا تعلق کس سے ہے؟ رمضان سے ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ ہم نے رسول کو بھیجا ہر امت میں تاکہ اللہ کی بندگی کریں اور طاغوت سے بچے۔ طاغوت کیا ہے؟ ایک جملے میں اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا یہ کفر ہے، اور جس چیز کو شریک کی جائے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ وہ آئیڈول بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی دیوتا ہو سکتا ہے، وہ کوئی پتھر کی مورتی ہو سکتی ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہو سکتا ہے، وہ دنیا پرستی ہو سکتی ہے، وہ دنیا اسلامی نظام کو چھوڑ کر کے کوئی اور سسٹم آف زندگی ہو سکتی ہے۔ کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جس کا بھی حکم مانے وہ طاغوت ہے، اختصار کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے لیے بھیجا، اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو تمام امتوں میں بھیجا۔ دیکھیے، ہر نبی نے کہا اپنی قوم سے، ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ بندگی یعنی اپاسنا۔ اصل میں اپاسنا کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ بہت محدود ہے۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو پورے طور پر تمام اپنی زندگی کے جتنے پہلو ہیں مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بندگی ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اب دیکھیے یہاں پہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، افلا تتقون، تقوی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یعنی گویا بندگی اور تقوی دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ افلا تتقون، اگر تم بندگی اختیار نہیں کرتے گویا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا تقوی تمہارے اندر نہیں۔ دیکھیے، اسی لیے رمضان کے جو روزے ہیں، رمضان کے روزے، یہی جو تقوی کی بات میں کر رہا تھا، تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کے دل میں، اللہ کے بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اچھا، یعنی ہمیشہ ہر امت پر، تمام مومنین پر، تم سے پہلے جو امت اسلامیہ ہے، امت محمد ہے، اس امت سے پہلے جتنی امتیں آئیں اللہ نے تمام امتوں پر روزے فرض کیے۔ تو اس سے کیا مطلب؟ میں نے ایک بات کہی تھی، یاد کیجئے، کہ بندگی ممکن نہیں ہے۔ آخر یہی نہ وجہ ہوگی اللہ رب العالمین نے تمام امتوں پر روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ مقصد ہے۔ اب آپ کو یہ واضح میں کروں، یہ بات تو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی ہے، اور بندگی ممکن نہیں ہے تقوی کے بغیر۔ اور اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے تیسری بات، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور صرف اسی امت پر نہیں، تمام امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے۔ گویا روزوں کے بغیر گویا تقوی کا پیدا ہونا مشکل تھا یا ممکن نہیں تھا۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جو تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے روزے کے ذریعے، جس کے بغیر بندگی ممکن نہیں ہے، وہ تقوی کیا ہے؟ اگر جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمارے اندر وہ شعور بیدار نہیں ہوگا، پھر ہم اس کے حصول کی کوشش کیسے کریں گے؟ پورا رمضان گزار دیں گے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے وہ مقصد ہی مفقود رہے گا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی نفس کی پاکیزگی کا نام ہے۔ ذہن میں بات کو رکھیے گا، تاکہ رمضان ابھی سے، اور رمضان خصوصاً رمضان کا جب آغاز ہو جائے تو یہ آپ کے ذہن میں بات رہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہمیں کرنی ہے۔ تو تقوی پیدا کرنی ہے، گویا نفس کی پاکیزگی، نفس کو پاکیزہ رکھنے کی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تقوی گویا نفس کی پاکیزگی۔ نمبر 2، اللہ کی عبودیت کے احساس سے اوور ویلمڈ ہونا۔ آدمی کا اوور ویلمڈ ہونا کس سے؟ کس احساس سے؟ اللہ رب العالمین کی عبودیت کے احساس سے، کہ اللہ ہی میرا خالق و مالک ہے، وہی میرا معبود و مسجود ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو یہ جو عبودیت ہے، یہ عبودیت کا احساس انسان کے اوپر غالب رہے، اس کا دل اس احساس سے معمور ہو۔ کس احساس سے؟ عبودیت کی احساس سے۔ نفس کی پاکیزگی، عبودیت کی احساس سے آپ کا دل معمور ہو، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کرنا۔ میں تقوی کے انگریڈینٹس بیان کر رہا ہوں، میں تقوی کے عناصر آپ کے سامنے بتا کر رکھ رہا ہوں۔ تقوی کیا ہے اسے تجزیہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو تیسری بات میں نے کہی کہ اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کرنا۔ دیکھیے، محبت محسوس کرنے والی چیز ہے۔ انسان محبت کو محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ محبت ایک احساس ہے کہ نہیں جیسے انسان محسوس کرتا ہے؟ میں آپ بہنوں سے اور بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ تو اللہ کی محبت کو محسوس کرنا، اب آپ یہ دیکھیں، غور کریں، اپنی زندگی کا مراجعہ کریں، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں، جھانکنے کی کوشش کریں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا اپنے بچوں سے ہے، اپنی بیوی سے ہے، اپنے محلات سے ہے، اپنی دولت سے ہے، اپنے دوستوں سے ہے، اپنی دنیا پرستی سے ہے، مال سے ہے۔ کن کن چیزوں، تمام ساری چیزوں کی محبت ہم محسوس تو کرتے ہیں نا کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ بے چین رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے جو محبت ہے وہ بھی دل کے کہیں کسی جگہ ہے، وہ ہم محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ ایک بات، تیسری بات تھی۔ اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی سے خائف رہنا۔ آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ نافرمانی، جس آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ آپ امی سے ڈرتی ہیں کہ نہیں؟
امی کی ناراضگی سے، چونکہ امی سے بہت محبت کرتے ہیں لہٰذا یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں امی ناراض نہ ہو جائے، وہ محبت سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ۔ تو وہی میں نے کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے کیسا ڈر؟ اللہ جو میرا خالق و مالک ہے، اللہ جو معبود و مسجود ہے، اللہ جو میرا سب کچھ ہے، میرا آقا ہے، تو اللہ رب العالمین کی محبت دل میں ہے، تو وہ اس محبت سے جو مترشح ہوتی ہے، اس محبت سے جو چیز آتی ہے یہ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ سے خوف، اللہ کے جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے اس سے خوف، اللہ کے عدل سے خوف، روز جزا قیامت کے دن جو حساب و کتاب ہوگا اس سے خوف، تو اللہ کا خوف دل میں رہے۔ اور چوتھی یا پانچویں چیز یہ کہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید، آپ کو امید ہو، اللہ سے اچھی امید ہو۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی بما شاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، دیکھیے کیسی عظیم حدیث ہے، اور اس میں بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تسلی کا کتنا بڑا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندہ کے لیے یا اپنی بندی کے لیے ویسے ہی ہوں جیسا وہ میرے تعلق سے گمان کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی کی تعریف میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ کیسا؟ بھروسہ کیسا؟ آزمائش اگر آ جائے، مصیبت اگر آ جائے، تو ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں اللہ رب العالمین سے راضی رہنا اور بھروسہ کرنا کہ اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ یہ آزمائش ہے، یہ ہے بھروسہ۔ تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کے عناصر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ آپ کو رمضان میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان چیزوں کا حصول، یہ اس طرح کا ہمارا دل ہونا چاہیے اور ہمارے اندر تقویٰ ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت ملا تو میں طریقے بھی بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ آئیے ان کے بغیر جو میں نے ابھی باتیں رکھی تقویٰ کے تعلق سے، اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ان کے بغیر بندگی ممکن ہے؟ بندگی ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر بندگی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اچھا ایک بات اور سنیے، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سے جتنے بھی لوگ ایمان، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں تم سے پہلے جتنی امتوں کو کتابیں دی گئی، انہیں ہم نے وصیت کی، ان کو ہم نے حکم دیا، اور تمہیں بھی وَإِيَّاكُمْ، یعنی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے انہیں حکم دیا جنہیں ہم نے کتابیں دی تھی تم سے پہلے، انہیں بھی حکم دیا، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں، کیا؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں 131 یہ آیت نمبر ہے۔ اب دیکھیے اس کے تعلق سے تقوی کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا جن کا بہت گہرا تعلق رمضان سے ہے، پھر اس کے بعد میں رمضان کے فوائد و ثمرات پہ آؤں گا۔ تو میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ تقویٰ کے فوائد و ثمرات کیا ہے، قرآن کی روشنی میں میں آپ کے سامنے تقویٰ کے کچھ فوائد اور اثرات رکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے نمبر 1، علم و حکمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ علم و حکمت کے حصول کا ذریعہ ہے تقویٰ۔
نمبر 2، گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے تقوی۔ نمبر 3، مغفرت کا ذریعہ ہے تقوی۔ نمبر 4، عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کر دے گا، یعنی وہ تمہارے لیے حق و باطل کو واضح کر دے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ راہ مستقیم کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، وہ باتیں، وہ راستہ کون سا ہے کہ جس راستے پر چلو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرقان کو نمایاں کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ 5ویں بات، دنیا و آخرت میں فلاح و کامران کا ذریعہ ہے۔ دنیا و آخرت میں، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فاتقوا اللہ۔ اچھا دوسری آیت دیکھیے اسی تعلق سے، کتنی پیاری اور کتنا اچھا انداز ہے قرآن کا، کس محبت سے اور کس اپنائیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ یا اولو الالباب لعلکم تفلحون۔ اے عقل و دانش والے، اے سوجھ بوجھ رکھنے والے، اے عقل و دانش رکھنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ 6ٹھی چیز، آسانی کا ذریعہ ہے، آسانی کا ذریعہ ہے۔ آسانی زندگی ہے، زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، مسائل آتے ہیں زندگی میں، پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، زندگی میں ساری کی ساری باتیں آپ کی طبیعت کے مطابق، ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، مشکلات آتے ہیں، کبھی کبھی ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ لڑکھڑا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تقوی کے ذریعے اللہ آسانی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ دیکھیے من امر کتنا اسپیسیفک ہے کہ جو شخص تقوی کے اختیار کرے، جو شخص اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف رکھے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے معاملے میں من امرہ ہی، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں، اللہ اس میں کیا کرتا ہے؟ آسانی فرما دیتا ہے۔ اب ایک اور بات سن لیجیے تقوی کی، تقوی ہم بہت سنتے ہیں، تو آج میری طبیعت ہوئی کہ تقوی کے تعلق سے تفصیل آ جائے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان۔ نمبر 7، غم اور آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ غم اور آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ ہے تقوی۔ ڈپریشن سے بچاتا ہے تقوی، انسان کو وچلت نہیں ہونے دیتا، انسان کو قائم رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے تقوی، غم کے اثرات کو زائل کرتا ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ
ہموار کر دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے۔ رزق 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 رزق، سارے لوگوں کو رزق کی تلاش رہتی ہے، رزق میں وسعت کی خواہش رہتی ہے، مال کی خواہش رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے تقوی۔ کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی تو اختیار کرو، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ایسے کھلائے گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچو بھی نہیں، تمہارا ذہن ایون یو ول ناٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، زندگی کے سفر میں جو سب سے بہترین زاد راہ ہے، زندگی کے سفر میں جو بہترین زاد راہ ہے، سب سے بہترین زاد راہ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے زندگی سفر ہے اور منزل آخرت ہے۔ زندگی یہ جو دنیا ہے یہ سفر ہے، دنیا میں ہم سفر میں ہیں۔ موت انسان کا خاتمہ نہیں ہے، موت دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہے، انسان کا خاتمہ نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے۔ اس دنیا سے دوسری دنیا میں ہم منتقل ہوتے ہیں، اسی کو موت کہتے ہیں۔ عالم برزخ کی طرف ہم جاتے ہیں، پھر عالم آخرت ہے۔ تو یہ ہے موت۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، اور تم اس زندگی کے سفر میں زاد راہ لے لو، زاد راہ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور جو بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل و دانش رکھنے والے مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ یاد رکھیے جہاں جہاں میں تقوی استعمال کر رہا ہوں وہاں تقوی کے جو مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا، تقوی کے عناصر جو آپ کے سامنے رکھے وہ ذہن میں ضرور رکھیں۔ آئیے اب ہمارے پاس 10 منٹ اور ہیں۔ یہ جو رمضان کی فضیلت ہے اور اس کے فوائد و ثمرات کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، یہ جو مہینہ ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، وہ جو میں نے شروع میں بات رکھی تھی کہ انتہائی بابرکت ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت، ہدا اور فرقان یعنی ہدایت کے لیے اور حق و باطل میں تفریق کے دلائل، واضح نشانیاں، واضح دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ تو یہ رمضان اتنا بڑا، اس قدر مبارک مہینہ ہے۔ نمبر 2، یہ ایک رکن، 5 رکن ہے نا، 5 ارکان پہ اسلام ہے، تو ایک رکن ہے کیا؟ روزہ۔ روزہ رکن اسلام ہے، اسلام کا رکن ہے، تو آپ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، یہ شہر قیام ہے، یہ شہر قیام ہے، یہ شہر قرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا ہے، یہ مہینہ قیام کا ہے۔ قیام کا مطلب ہی ہوتا ہے قرآن کا مہینہ، قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ قیام میں قرآن پڑھیں۔ اور اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنیں۔ نبی کریم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کی طلب کے ساتھ، اللہ سے اجر کے طلب کے ساتھ، اور جس نے روزے رکھے وہ اس کے سارے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ من قام رمضان یعنی رمضان میں جنہوں نے قیام کیا، رمضان میں جنہوں نے قیام کیا یعنی قیام اللیل، تہجد، تراویح کی شکل میں بھی ایک ہی بات ہے، تراویح ہو یا قیام اللیل ہو ایک ہی بات ہے، تہجد ہو ایک ہی بات ہے۔ تو جنہوں نے قیام کیا یعنی قرآن سنا، نماز نفل پڑھے اور قرآن کو سنے، تو اللہ رب العالمین، اور
حالت یہ ہو کہ وہ ایمان ہے اور اللہ سے اجر کا طالب ہے، تو اللہ اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، یہ شہر مواسات ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ نمبر 5، انفاق کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا خوب اہتمام کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ تو اجود الناس تو تھے ہی، یعنی دنیا میں آج تک جتنے انسان آئے سب میں سے سب سے زیادہ کیا تھے؟ وہ اجود تھے، یعنی سخی تھے۔ اور یہ بات آئی کہ رمضان میں اور بھی زیادہ وہ سخی ہو جاتے، اور حدیث میں لفظ ہے کہ الریح المرسلہ سے بھی زیادہ سخی، یعنی ہوا جو چلتی ہے برکت کی، یا جو تیز ہوا چلتی ہے تو وہ کس طرح سے تمام رحمت کی جو ہوا ہوتی ہے تو کس طرح سے تمام خلائق کو وہ اپنے اندر لے لیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ وہ سخاوت وہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ شہر صبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ یہ قوت ارادی کو، قوت تحمل کو، قوت برداشت کو جلا دیتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ بھوک پیاس کی شدت کے باوجود دل میں کیا ہوتی ہے؟ دل میں اطمینان ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت تو ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں شدت ہوتی ہے نا، لیکن اس شدت میں کوئی آپ سے کہے کہ افطار کر لو تو آپ کر لیں گے؟ نہیں، وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ محبت اس شدت کے باوجود بھی ایک سکون دل کو میسر ہوتا ہے، ایک سیٹسفیکشن دل کو میسر ہوتا ہے۔ نمبر 7، جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جہنم سے آزادی کا مہینہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جس شخص کو رمضان مل جائے وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ، یعنی ہر دن، ہر شام کو افطار کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے بہت سے لوگوں کو آگ سے جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تصور کریں، اس لیے یہ بات ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ افطار کے وقت، افطار سے پہلے دعا کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات دیکھیے کہ ایک بڑی پیاری بات، بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم، جتنے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں بندوں کے، وہ سب بندوں کے لیے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ تو ہمارے لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کس طرح سے بات رکھ رہا ہے اپنے بندوں کے سامنے، کہتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم، آدم کے بیٹا کا، آدم کی بیٹی کا، جتنے بھی اعمال ہیں اس کے، وہ سب اس کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے روزے کے۔ وہ روزے جو رکھتا ہے یہ میرے لیے، یہ میرے لیے، باقی جتنے بھی ہیں عبادات وہ سب تو اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دیکھیے رمضان کی فضیلت کہ جتنے اعمال ہیں وہ سب وہ سب بندوں کے لیے ہے، وہ سب ابن آدم کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے ہم روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، انا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ کیا ہوگا اس کو نہیں بتایا، کہا انا اجزی بہ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب آپ تصور کیجئے، اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھیے۔ اسی حدیث میں ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اور 10 گنے سے بڑھا کر کے 700 گنے تک ہے، الا الصوم، یعنی وہ 700 گنے تک ہے۔ اس کے بعد کہا الا الصوم، لیکن سوائے روزہ کے،
فَإِنَّهُ لِي، تو یہ روزہ میرے لیے ہے اور انا عاجزی میں۔ تو کیا دے گا اللہ، وہ اللہ جانتا ہے، اور آپ تصور کریں کہ وہ کیا دے سکتا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ باب الریان ہے، ایک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزہ رکھنے والے لوگ، کہاں ہے صائمین؟ فیقومون، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر وہ اس دروازے کو کھولا جائے گا، باب الریان سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث کا لفظ ہے کہ اس کے بعد پھر دروازہ کو بند کر دیا جائے گا۔ جنت ہے، جنت انسان حاصل کرے گا۔ کتنی بڑی نوازش ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ دیکھیے تو یہ ہے باب الریان۔ اچھا، جنت میں 8 دروازے ہیں، فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں نے قرآن کی عظمت تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ایک صیغہ استعمال کیا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خیر، الف شہر تک لوگ محدود ہو جاتے ہیں، 1000 مہینے سے بہتر کر کے ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ارے بھائی، 1000 مہینے کچھ نہیں ہے۔ 1000 مہینے کا ایک اسلوب ہے کہ یہ 1000 مہینے، یعنی ایک اسلوب ہے کسی چیز کی تفخیم کے لیے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ 84 سال، اتنے سال یہ سب کچھ نہیں، وہ بے شمار ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صبح تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو لیلۃ القدر جیسی رات رمضان کے جو آخری 10 رات میں طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس دن جگنا چاہیے، رات بھر جگنا چاہیے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور اس کے بعد اس تعلق سے ایک آخری بات، یہ خیر و برکت کا موسم بہار ہے۔ یہ خیر و برکت کا موسم بہار ہے۔ جتنا لوٹ سکیں لوٹیں، جتنا حاصل کر سکیں کریں۔ دیکھیے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر گئے تو کہا آمین، پھر دوسرے پر گئے تو کہا آمین، پھر تیسرے پر گئے تو کہا آمین۔ نماز ختم ہوئی، جمعہ کا دن تھا، نماز ختم ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آج ایک یہ چیز دیکھا، آمین کہا، جبرائیل آئے تھے۔ تو جبرائیل نے یہ کہا، وہ تینوں باتیں بالترتیب نہیں ہے، یہ 3 میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کے اوپر درود نہیں بھیجی، وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ شقی ہے، نامراد ہو گیا۔ دوسری بات کہی کہ جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ نامراد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اس کی ناک مٹی میں مل گئی۔ یہ ہے اس کا الفاظ۔ تیسری بات، مسرت آپ کے دل میں موجود ہو،
رمضان کا استقبال شکر و احسان، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے احسان مندی کے احساسات کے ساتھ اس کا آپ استقبال کریں۔ توبہ و استغفار کو اپنی زندگی میں اپنا دنچریا بنا لیں، دن رات توبہ استغفار کریں۔ آپ رمضان میں وقت کو برباد نہ کرنے کا عزم کریں، پختہ عزم۔ سوشل میڈیا میں یہاں وہاں فلاں جگہ یہ وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، اپنے آپ کو فوکس کریں کہ جو رمضان کے مہینے پلان کریں، پلاننگ کر کے آپ رمضان کا مہینہ گزاریں۔ کس طرح سے پلان کریں گے؟ آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھ کر کے پڑھیں، توبہ استغفار کریں، دعا کریں۔ اس طرح سے آپ اپنے اوقات کو پلان کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کے بغیر یہ مہینہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور یہ رمضان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں۔ اچھا کیسے کریں گے؟ ہم کرتے کیا ہے؟ تلاوت 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 تلاوت۔ میں نے کہا تقویٰ، یاد رکھیے تقویٰ کیسے پیدا کریں گے؟ تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ رمضان تو ہے ہی، روزے تو ہے ہی، اور روزے میں جتنے اعمال ہیں وہ تمام مل کر کے آپ کے دل کے بندہ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ تو قرآن کو یقیناً تلاوت کریں، میں نہیں کہتا ہوں تلاوت کریں، لیکن ایک وقت متعین کریں کہ آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ رمضان میسر فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس آنے والے رمضان میں امت کی بدبختیوں کو دور فرما دے۔ اللہ امت کے لیے امت پہ رحم فرمائے۔ اللہ امت کو عزت سے نوازے، اللہ امت کو عزت سے نوازے، اور جو کفار و مشرکین متحد ہیں اس امت کے خلاف، اللہ رب العالمین اسے ناکام کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کو بہتر سے بہتر طریقے پہ استعمال کرنے کی اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، اور عوام عدیدہ بہت سے سالوں تک اللہ ہمیں رمضان عطا فرماتا رہے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان و اسلام کی حالت پر اٹھائے، اور جو آخری بات زبان سے ادا ہو، اللہ توفیق دے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔